بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافع مسائل کو سوال جواب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ سوال ہے، عورت کی شرمگاہ سے جنابت کا غسل لینے کے بعد مرد کی منی نکل جائیں تو عورت کے لیے دوبارہ غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: ہم بستری کے وقت اگر مرد کی منی اتنی جلد نکل گئی ہو کہ عادتاً عورت کی منی اتنی جلد نہ نکلتی ہو تو عورت کے لیے دوبارہ غسل کرنا واجب نہ ہوگا، اور اگر مرد کی منی نکلنے میں اتنی دیر لگی ہو کہ اتنی دیر میں غالباً عورت کی بھی منی نکلتی ہو تو عورت کے لیے دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا۔ مجموع کی روایت نقل کی ہیں جس کا ترجمہ ہے، عورت کی شرمگاہ سے جنابت کا غسل لینے کے بعد مرد کی منی نکل جائیں تو اگر عورت نابالغہ ہو تو اس پر دوبارہ غسل کرنا واجب نہ ہوگا، اور اگر بالغہ ہو تو مرد کی منی عورت کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ داخل کرنے کے بعد اتنی جلد نکل گئی ہو کہ اتنی جلد عادتاً عورت کی منی نہ نکلتی ہو تو عورت کے لیے دوبارہ غسل کرنا واجب نہ ہوگا، اور اگر مرد کی منی نکلنے میں اتنی دیر لگی ہو کہ اتنی دیر میں غالباً عورت کی بھی منی نکلتی ہو تو عورت کے لیے دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا، چونکہ اس صورت میں مرد کی منی کے ساتھ عورت کی بھی منی نکلنے کا امکان ہے۔ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں یعنی عورت پر غسل واجب ہو یا نہ ہو، عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اپنی منی کے سوا ہر وہ چیز جو اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکلے ناقض وضو ہوتی ہیں، لہذا مرد کی منی کا نکلنا بھی ناقض وضو ہوگا، یعنی مرد کی منی نکلنے کی وجہ سے عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے، مزی اور ودی کی علامت یعنی نشانی کیا ہے؟ جواب: مزی کی علامت یہ ہے کہ یہ سفید یا پیلا اور پتلا پانی ہوتا ہے جو خواہش میں جوش کے وقت اکثر نکلتا ہے، اور ودی کی علامت یہ ہے کہ یہ سفید گدلا اور گاڑھا پانی ہوتا ہے جو اکثر پیشاب کے بعد یا وزنی چیز اٹھاتے وقت نکلتا ہے۔ مزی اور ودی دونوں بھی ناپاک ہیں۔ شرمگاہ اور کپڑے کے جس حصے کو لگے اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، ان سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کیا جنوبی یعنی جس کو فرض غسل کی حاجت لاحق ہو اس کے لیے قرآن سننا جائز ہے؟ جواب: مذکورہ تفصیل کی روشنی میں قرآن سننا جائز ہے۔ سوال: کیا جنوبی کے لیے قرآن میں دیکھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جنوبی کے لیے قرآن میں دیکھنا جائز ہے۔ سوال: ناف کے نیچے کے بال اور سر کے بال کٹوانے سے یا ترشوانے سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے سے اور سر کے بال حلق کرنے سے یا کٹوانے سے یا ترشوانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں غسل کو واجب کرنے والی نہیں ہیں۔ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1،
مرد عورت کا ہم بستری کرنا اس طور پر کہ مرد کی کٹی ہوئی شرمگاہ کی مقدار کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 2، حالت بیداری یا نیند میں منی کا نکلنا۔ نمبر 3، موت کا واقع ہونا۔ نمبر 4، حیض کا آنا۔ نمبر 5، حیض اور نفاس کے خون کا بند ہونا۔ یہ نمبر 4 اور 5 ذکر کیے جیسا کہ ماں قبل میں گزرا ہے۔ نمبر 6، بچے کا پیدا ہونا، چاہے خلقت مکمل ہو یا نہ ہو، اور نفاس کا خون آئے یا نہ آئے۔ سوال ہے، کافر تلاوت قرآن سن رہا ہو تو منع کرے یا نہ کرے؟ جواب، منع نہ کرے، کافر کو قرآن سننے سے منع نہ کرے۔ سوال، کافر کو قرآن چھونے سے منع کرے یا نہ کرے؟ جواب، کافر کو قرآن چھونے سے منع کرے۔ سوال، کیا کافر کو قرآن کی تعلیم دینا جائز ہے؟ جواب، اسلام کی امید ہو کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے تو کافر کو قرآن کی تعلیم دینا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ سوال، حالت جنابت یعنی فرض غسل کی حاجت لاحق ہونے کی صورت میں سر منڈوانا، مونچھ بنانا اور ناف کے نیچے کے بال لینا اور ناخن تراشنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، اس حالت میں سر منڈوانا، مونچھ بنانا اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری کی عبارت نقل کی ہیں جس کا ترجمہ ہے، حالت جنابت میں سر منڈوانا، مونچھیں بنوانا اور ناف کے نیچے کے بال لینا مکروہ ہیں، اور اسی طرح ناخن تراشنا بھی مکروہ ہیں۔ یہ فتاوی رحیمیہ میں نقل کیا ہے۔ سوال جواب کے انداز میں یہ آپ تک مسائل پہنچائے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ اسے آگے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔